ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے، یعنی رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کرے اور دوسری عبادتیں کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے۔ اس دروازہ سے جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود عطا فرمائے گا۔ روزے کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ بری باتوں اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے تو بچتے ہیں لیکن بیہودہ اور بری باتوں سے نہیں بچتے تو روزے کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن انہیں روزے کی نورانیت نہیں ملے گی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بیہودہ اور بری باتوں سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث شریف سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے کام کاج کے درمیان اپنے ملازمین کے ساتھ بیہودہ اور بری باتیں بلکہ گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روزے کی جو فرضیت ہے وہ تو ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ روزے کی نورانیت سے محروم رہتے ہیں۔ بغیر مجبوری اور بغیر کسی بیماری کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا سخت ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزہ کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھے پھر بھی زندگی بھر کا روزہ اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے
تو پھر زمانے بھر کا روزہ بھی اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ لے۔ روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے اور نہ رکھنے کا اتنا زیادہ نقصان ہے، اس کے باوجود ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی بیماری کے مسلسل روزہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ نہ صرف روزہ چھوڑتے ہیں بلکہ کھلے عام یعنی مسلمانوں کے سامنے کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ دکانوں میں کھلے عام چائے منگواتے ہیں اور سب مل کر کے ایک ساتھ چائے پیتے ہیں۔ یہ کتنی بے حسی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ایک مجوسی کے واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جس کو ماہ رمضان کا، روزے کا اور مسلمانوں کا ادب کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت ملی تھی اور پھر جنت ملی تھی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک دن وہ مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار کی طرف نکلا۔ اس کے بیٹے نے بازار سے کھانے کی ایک چیز خریدی اور کھانے لگا۔ جب مجوسی نے اپنے بیٹے کو ماہ رمضان میں مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہوئے دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا اور اس کو ڈانٹا کہ تم ماہ رمضان میں مسلمانوں کے سامنے کھا رہے ہو۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا، رمضان کے مہینے میں تو آپ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہم گھر کے اندر کھاتے ہیں، ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتے، ہم مسلمانوں کا اور ماہ رمضان کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہوا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا اور روزے کا ادب کرنے کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جنت عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک مجوسی کو رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے، تو ہم جو مسلمان بھی ہیں اگر ہم روزے کا ادب و احترام کریں، روزہ رکھیں، تو پھر ہمیں کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اس واقعہ سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو ماہ رمضان میں مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کے سامنے کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ